السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، حسن سلوک کرنا، یہ دنیا سے دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بھلائی سے پیش آنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے، جب بھی وہ حق ابوت ادا نہیں کر سکتا۔ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں آپ کے ہاتھ پر اللہ کی رضا جوئی میں ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی، دونوں زندہ ہیں۔ فرمایا، جا اور جا کر ماں باپ کی خدمت کر۔ ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، میں جہاد کی تمنا رکھتا ہوں مگر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے معذور ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی، میری ماں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ کر ماں سے حسن سلوک کرتا رہ، تجھے حج، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں ہے، کسی شخص نے جہاد کی تمنا ظاہر کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں میری ماں زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ماں کے قدموں کو پکڑ، جنت پالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، کیا کیا حق ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ تیری جنت اور جہنم ہے، یعنی خدمت کر کے اگر تو نے ماں باپ کو راضی کر لیا تو وہ تیرے لیے جنت ہے، اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو وہ تیرے لیے جہنم ہے۔ ایک روایت میں ہے، ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرتا ہے، میرا جہاد کرنے کا ارادہ ہے، آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کر، جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ ایک روایت میں آپ نے پوچھا، تیرے والدین ہیں؟ عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، ان کی خدمت کر، جنت ان کے قدموں میں ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے آ کر کہا، میری ماں مجھے بیوی کو طلاق دینے کا کہتی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، والدین جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تو اسے ضائع کر دے، برباد کر دے، اور چاہے تو اس کی حفاظت کر۔ ایک اور آدمی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ میرا باپ پہلے تو مجھے شادی کرنے کو کہتا رہا اور اب کہتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ آپ نے فرمایا، نہ میں تجھے والدین کی نافرمانی کرنے کو کہتا ہوں اور نہ ہی بیوی کو طلاق دینے کو کہتا ہوں، میں تجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے، چاہے تو اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے۔ کہ روایت میں ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درازی عمر یعنی لمبی عمر، فراخی رزق یعنی بہت زیادہ دولت کی تمنا رکھتا ہو، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے۔ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا اسے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر بڑھا دی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
آدمی گناہوں کے سبب رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ دعا تقدیر کو لوٹا دیتی ہے اور اچھا اخلاق عمر کو درازی عطا کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تم دوسرے لوگوں کی عورتوں سے درگزر کرو، تمہاری عورتوں سے درگزر کیا جائے گا۔ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تم سے حسن سلوک کرے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک غبار آلود۔ عرض کیا گیا کس کی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا یا انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا، یعنی اپنے ماں باپ کو حسن سلوک سے راضی نہ کیا۔ ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور 3 مرتبہ آمین 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 فرمایا۔ صحابہ کے دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور اس سے حسن سلوک نہ کیا اور وہ مر گیا تو وہ جہنم میں گیا، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ جبریل نے عرض کی آپ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ جس نے ماہ رمضان پایا اور گناہ بخشوائے بغیر مر گیا تو وہ جہنم میں گیا، اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر۔ آپ آمین کہیں، تو میں نے آمین کہی۔ پھر جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا اور مر گیا تو وہ بھی جہنم میں گیا، اللہ نے اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دیا، کہیے آمین، تو میں نے آمین کہی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ لوگوں میں کون محبت کرنے کے زیادہ لائق ہے؟ آپ نے فرمایا ماں۔ پھر پوچھا گیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا ماں۔ تیسری بار پوچھا گیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا ماں۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا باپ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں میری مشرکہ ماں میرے پاس آئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری بے دین ماں آئی ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ابن حبان کی روایت میں ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ایک روایت میں ہے ماں باپ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور ماں باپ کی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تیری ماں ہے؟ اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا جاؤ اور اپنی خالہ سے حسن سلوک کرو۔ ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت ہے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ والدین کی موت کے بعد ان سے نیکی کرنے کی کوئی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرو اور ان کے وعدوں کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں سے تعلق رکھو اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ وہ شخص کہتا ہے یہ کتنی عمدہ اور جامع بات ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور اس پر عمل کرو۔ ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بدوی ملا۔ آپ نے اسے اپنے گدھے پر سوار کیا اور اپنی پگڑی اتار کر اسے دے دی۔ ابن دینار نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، یہ بدوی لوگ تو معمولی سی عطا پر خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا
بہترین نیکی بیٹے کا اپنے باپ کے دوستوں کو عزیز رکھنا ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص قبر میں سوئے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمہارے باپ میں بھائی چارہ تھا، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے 3 آدمی روزی کی تلاش میں سفر پر نکلے، راستہ میں بارش نے اسے آ لیا اور وہ بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے۔ اچانک ایک چٹان اوپر سے لڑھک کر غار کے منہ پر آ کر رک گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا اور وہاں سے نکلنا انہیں اپنے لیے ناممکن سا نظر آنے لگا۔ ان تینوں نے آپس میں طے کیا اور یہ مشورہ کیا کہ ہر ایک اپنے اچھے اعمال کو یاد کر کے دعا مانگے تاکہ یہ چٹان ہٹ جائے۔ کوئی ایسا عمل یاد کرو جو تم نے اللہ کی رضا جوئی میں کیا ہو اور اس عمل کو واسطہ بنا کر اس چٹان سے نجات کی دعا مانگو، کیونکہ چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا نشان مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہم کہاں ہیں۔ تب ان میں سے ایک نے کہا الہ العالمین، میرے والدین بوڑھے تھے، میں ان سے پہلے شام کو کسی بچے کو دودھ نہیں پلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا میں کسی کام سے چلا گیا اور جب میں واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دوہا اور دودھ لے کر ساری رات سرہانے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میرے بچے ساری رات بھوکے سوتے رہے۔ اے رب ذوالجلال، میں نے یہ سب کچھ تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا، تیری خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس نیک عمل کے صدقے میرے مالک اب تو یہ چٹان ہم سے ہٹا دے۔ اس دعا کے بعد چٹان اتنی سی ہٹ گئی کہ سورج کی روشنی اندر آنے لگی۔ دوسرے ساتھی نے اپنے چچے زاد بہن سے زنا سے باز رہنے کا ذکر کیا اور تیسرے شخص نے مزدور کی اجرت کی امانت داری کا ذکر کیا اور دعا مانگی چٹان کے ہٹنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹان سے نجات دی اور تینوں کو اللہ تعالیٰ نے اس موت کی کوٹری سے نجات عطا فرما دی۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ، ان کی خدمت کتنی عظیم الشان دولت ہے اور کتنی پیاری پیاری چیزیں اللہ تعالیٰ ماں باپ کی رضا اور خوشنودی میں عطا فرماتا ہے۔ یہ اپنی روایتوں کے ذریعے سے سنا۔ اللہ عز و جل ہمیں، آپ کو، سب کو اور ہم سب کی اولاد کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور اس میں بیان کی گئی چیزیں آپ کو پسند آئی ہو تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کو سبسکرائب کرنے کا کہیں، کیونکہ اچھی بات سننا اور عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ سب کار ثواب ہے۔ السلام علیکم۔